أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. حاضرین محترم، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ آئے ہجرت کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکلات، پریشانیاں، مصیبتیں شروع میں کم ہوئی تھی، ختم نہیں تھی ہوئی. یعنی مدینہ آ کر بھی شروع میں اللہ جل جلال کے پیارے حبیب کو بڑی مشکلات کا سامنا تھا. ان میں سے جو ایک بڑی مصیبت تھی وہ تھے یہودی بھی تقریباً مکہ کے جو کفار ان کے قریبی تھے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں دعوت دی نا، تو جس طرح مکہ کے کفار نے انکار کر دیا، ان کا معاملہ بھی ویسے ہی تھا. عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ وہ اسلام قبول کرنے سے پہلے یہودی عالم تھے. جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہویا کر کہنے لگے، اے حضرت، میں آپ سے 3 سوال کروں گا اور ان 3 سوالوں کے جواب صرف کوئی نبی دے سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا. خیر، مختصراً انہوں نے 3 سوال کیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابات بھی دے دیے. اسی وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے ہاتھ پر بیٹھ کے اور اسلام قبول کر لیا اور فرمانے لگے کہ آپ میری قوم کے لوگوں سے پوچھیے کہ میں ان میں کیسا ہوں، اور مجھے ڈر ہے کہ جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہ مجھے عیب تلاش کریں گے، مجھے معیوب قرار دیں گے. جب کچھ لوگ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم علیہ السلام پوچھتے ہیں، عبداللہ بن سلام شخصیت تم لوگوں میں وہ کیسے ہے، تمہارے نزدیک اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے؟ سارے ان کی تعریف کرنے لگے کہ وہ ایک افضل ترین باپ کا افضل ترین بیٹا ہے، ہمارے اندر ان کی بڑی حیثیت ہے، بڑی فوقیت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عبداللہ بن سلام اسلام قبول کرتے ہیں، حضرت جس طرح پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرح حاضر عزیز تھے، اسلام کی دعوت دیتے ہی کفار نے رد کر دیا، ویسے ہی جب ان کو پتہ چلا نا عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کر لیا، فوراً ان کی خصلتیں، ان کی جو فضیلت تھی، ان کی جو برتری تھی، وہ عیبوں میں تبدیل ہو گئی کہ یہ ایک شریر ترین باپ کا شریر ترین بیٹا، نعوذ باللہ. یہودی اس طرح کے قوم تھے جن کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنا کرنا پڑا. مکہ مدینہ کے اندر 2 بڑے قبائل تھے، اوس اور خزرج. ان دونوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان لڑائی رہا کرتی تھی، اور یہ یہودی جو آج کل فساد پیدا کرتے ہیں، یہ پرانے ان کا معاملہ ہے، ان کی روایت ہے، تب بھی یہ فساد ہی ہوا کرتے تھے. مکہ مدینہ کے جو لوگ تھے ان کا کام تھا کاشتکاری، کھجوروں کے درخت وغیرہ تھے، وہ پھل جب تیار ہوتا اس کو بیچ کے اپنا گزر بسر کرتے. لیکن یہ جو یہودی تھے نا، یہ تجارت کیا کرتے تھے، اسلحہ بناتے تھے. تو وہ جو 2 قبیلے آپس میں دشمن تھے، لڑائی کرتے تھے. جب اسلحہ خریدنے کے لیے جاتے نا یہودیوں کے پاس، تو وہ شرط رکھتے، ایک چیز 100 کی یا 1000 کی، اگر پاس نہیں ہے تو شرط کیا ہوتی، تمہارا فلانا باغ ہے، اس کی جو پھل ہوگا اس کا تیار 10 سال تک تم ہمیں دو گے، تم اسلحہ دیں گے. یعنی اس طرح ان کا جی چاہتا تھا. اسلحہ دے کر کے وہ دونوں قبائل کے اندر جنگی آگ کو مزید بڑھایا کرتے تھے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اوس اور خزرج کے درمیان آپ علیہ السلام نے صلح کروائی، یہودیوں میں بے موتا بھی بڑی تھی اندر. ایسے ہی یہودیوں کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑی پریشانی تھی وہ منافقین کی تھی. یعنی جو لوگ زبان سے تو اقرار کرتے تھے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، لیکن دل میں کچھ اور تھا، دل میں چور تھا. ان کا سردار تھا عبداللہ بن ابی. ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، تو رستے میں عبداللہ اینڈ کمپنی پورا اس کا گروہ لشکر بیٹھا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی جو دھول تھی نا اڑ رہی تھی، وہ ان کے چہرے پر پڑی. عبداللہ نے اپنا وہ جو رومال تھا، جو کپڑا تھا، جو بھی تھا، اس کو اپنے ناک کے آگے رکھتے ہوئے کہا کہ یہ کون ہے جو ہماری محفل کو خراب کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اترے، ان کو دین کی دعوت دی. جو 7 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، قرآن کریم کی تلاوت سنائی. تو کہنے لگا، حضرت آپ اپنے گھر میں رہا کریں، جو آپ کے پاس آئے آپ صرف اسی کو دعوت دے دیا کریں. تو جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد کے پاس پہنچے نا، جن کی عیادت کے لیے جا رہے تھے، سارا واقعہ سنایا. پھر حضرت صاحب نے بتایا کہ اصل میں بے وجہ کیا تھی، اس کے دل کے اندر جو بغض تھا، جو عناد تھا، جو نفاق تھا، اس کی بے وجہ کیا تھی.
فرماتے ہیں حضرت آپ کے آنے سے پہلے نا اوس اور خزرج میں بڑی لڑائیاں رہتی تھیں، تو دونوں قبائل کی لڑائیوں سے تنگ بھی آ چکے تھے. دونوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ایک کو اپنا بڑا تسلیم کرتے ہیں، جب ہم میں سے کسی کی غلطی ہوگی اس کے پاس جا کر کے فیصلہ کروایا کریں گے. تو انہوں نے چنا تھا عبداللہ کو سردار کے لیے، تاج پوشی کے لیے. وہ صرف انتظار کر رہے تھے کہ فلانے مہینے میں ایک میلہ، ایک فنکشن آئے گا، تب اس کی تاج پوشی ہوگی، لہٰذا آپ اس سے پہلے تشریف لے جائیں. آپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا سردار نہیں ہو سکتا، اس کی وہ خواہش بنی ہے. اس وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دل کے اندر نفاق رکھا کرتا ہے. حضرت یہ بھی منافقین کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے بڑی پریشانی تھی. جب وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، جب ان کو شک ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ہمارے بارے میں معلوم بھی پڑا ہے، پھر اونچی اونچی آواز سے کہتے ہیں نماز کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے رسول ہیں. صحابہ کو تو پتا تھا. جب وہ فوت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ پڑھایا. ان کے جو بیٹے تھے عبداللہ کے بیٹے، ان کا نام بھی عبداللہ، اور سچے صحابی تھے، دل میں تھا اس کے رسول کی سچی محبت. لیکن اللہ ذو الجلال نے قرآن کریم میں فرما دیا سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم. اے پیارے حبیب، آپ ان کی بخشش کے لیے دعا کریں یا بخشش کی دعا نہ کریں، ان کے لیے برابر ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. حضرت یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کا سامنا کرنا پڑا مدینہ جانے کے بعد. ایسے ہی جب مدینہ میں پہنچے نا تو وہاں ایک وبا پھیل گئی، یعنی کہ صحابہ بیمار ہونے لگے. حضرت ابوبکر صدیق، اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت بلال تیز بخار ہو گیا. اور حضرت بلال کی یاد کیا کرتے تھے، جناب ابوبکر صدیق مکہ کو یاد کیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر مکہ یا اس سے بڑھ کر محبت پیدا کر. اللہ اکبر. اس مدینہ کے لوگوں کے ساتھ اور ملک جس طرح تولنے کے آلے ہوتے ہیں نا، کلو 2 کلو، ویسے آلہ چلے کرتے تھے کہ اس مدینہ کے لوگوں کے ساتھ میں خود میں اللہ برکت عطا کر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی وجہ سے آج سے 1400 سال پہلے، 1450 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور اس کے بعد آج تک مدینہ میں کوئی وبا نہیں ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جا کر یہ بھی حل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی طریق نماز. ایسے ہی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے نا تو نماز تو فرض ہو چکی تھی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے معراج ہوا تو طریقہ اب صحابہ کرام سے مشورہ لینے لگے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا ہے لوگوں کو کیسے بلایا جائے. کسی نے اپنا مشورہ دیا کہ سور پہ رکا جائے، آواز لگائی جائے. ایک مشورہ آیا حضرت گھنٹی بجائی جائے. اس مشورے پر اتفاق ہو گیا. خیر ابھی عمل پیارا نہیں تھا ہوا، عمل جاری نہیں تھا ہوا. صحابہ چلے گئے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم اس دن گھر گئے نا رات کو سویا تو مجھے خواب آیا. خواب میں نے دیکھا کہ ایک بندہ وہ گھنٹی لے کر کے جا رہا ہے. تو میرے ذہن میں خیال آیا یہ گھنٹی وہ آپ نے مقرر کی تھی لوگوں کو اکٹھی کرنے کے لیے. تو میں نے اس بندے کو بات کیا تو یہ مجھے فروخت کرے گا. تو اس نے مجھ سے وجہ پوچھی. میں نے سارا معاملہ بتایا تو وہ بندہ کہنے لگا کہ میں تم کو اس سے اچھے کلمات نہ سکھلاؤں. تو انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان کی کلمات سکھلائے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پوری اذان. جب صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آ کر سارا واقعہ بتلایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جاؤ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ، ان کی آواز تم سے بلند ہے اور یہ سارے کلمات حضرت بلال کو سکھلا دو. حضرت بلال کو سکھلائے. انہوں نے آزاد کی. جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ان کلمات کو سن کر کے جلدی جلدی اپنی چادر گسیٹتے ہوئے مسجد نبوی میں آ گئے. اللہ کے پیارے پیغمبر یہ خواب تو مجھے نہیں آئی تھی. یعنی اللہ ذو الجلال نے آزاد کا بھی ایک طریقہ تب مدینے کے اندر جا کر منتخب کیا. ایک اور بے واقعہ جو مدینے میں جا کر شروع میں ہوا، اللہ جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح مکہ میں ہو چکا تھا جب آپ کی عمر 6 سال تھی. لیکن رخصتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی مدینے میں آ کر کے ہوئی. وہ کہتی ہے کہ میں اپنی رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے گھر میں کھیل رہی تھی. میری ماں آئی، مجھے پکڑا اور فوراً اندر لے گئی. اندر میں گئی تو مدینے کی کچھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. تو میری ان عورتوں نے مجھے مبارکباد دی، مجھے خوش نصیب کہا. میری ماں نے مجھے تیار کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میرے باپ نے اور میری والدہ نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کیا. آپ کے ساتھ رشتے ہوئی. تب وہ ایک عام سی لڑکی وہ ام المؤمنین کا لقب مل گیا ہماری روحانی ماں کی. حضرت مدینے میں آنے کے بعد ایک بہت ہی بنیادی جو وجہ تھی پریشانی کی، مہاجرین لٹے پٹے رہے تھے.
اپنے سارے کاروبار، تجارت، بیوی بچے کدھر چھوڑ کے آئے تھے؟ مکہ میں۔ تو جب آئے مدینہ کے اندر پاس کچھ نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے درمیان کو جو مدینہ میں رہنے والے لوگ تھے انصار، ان کے درمیان وہ آخات کا رشتہ قائم کیا۔ خدا کی قسم ایسا رشتہ جس کی مثال اس پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ ہمارے آج کل خونی بھائی ایک دوسرے کے وہ ٹانگ کھینچنے میں ایک دوسرے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ گرے، کب اس کا فلانا معاملہ ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دینی طور پر رشتہ قائم کیا تو اللہ اکبر، جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو بھائی بنایا نا حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو کہنے لگے کہ اے عبد الرحمن، مدینہ والے اس بات کو جانتے ہیں کہ میں ان میں بہت زیادہ مالدار ہوں، لہذا میرا جتنا مال ہے میں آدھا تمہارے نام کرتا ہوں، میری دو بیوی ہیں، تم دیکھ لو جس کو تم پسند کرتے ہو میں اس کو طلاق دے دوں گا، جب وہ اپنی عزت پوری کر لوں اس کے ساتھ نکاح کر لینا۔ اللہ اکبر۔ حضرت یہ وہ رشتہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ اس طرح انصار مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول، ہمارے باغات ہیں کھجوروں کے، آپ ایسا کیجیے ان کو مہاجرین میں تقسیم کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے نہیں یہ بات مناسب نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول، باغات ان کے اندر کاشتکاری ہم کریں گے، ان کی دیکھ بھال ہم کریں گے، ان کی رکھوالی ہم کریں گے، جو پھل تیار ہوگا ہم نصف آدھا آدھا کر دیا کریں گے۔ اس بات پر اتفاق ہو گیا۔ لیکن جب کاشتکاری کی باری آئی تو صحابہ جو مکہ سے آئے تھے پہلے کبھی کاشتکاری نہیں سیکھی، پہلے کبھی کھیتی باڑی نہیں سیکھی، کوئی طریقہ نہیں تھا پتا۔ پھر انصار مدینہ جو نخلستانوں کے مالک تھے، شہزادے تھے، باغات کے مالک تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ہاتھ بڑھایا کرتے تھے، ان کو کاشتکاری سکھلایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں پھر 50-50 سے 70-30 ہو گئے، نہیں، حضرت سرمایہ کاری وہی نصف آدھا آدھا۔ لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ ایک بھائیوں کا قائم کیا تھا اس کی لاج رکھتے ہوئے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی آہستہ آہستہ جب حالات اسٹیبل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ بھی خوشی سے رہنے لگے، یہودیوں کے ساتھ بھی معاہدہ ہو گیا۔ ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا کہ اگر کوئی دشمن باہر سے حملہ کرے گا، اگر مسلمانوں کا حملہ ہوا یہودی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے، یا اگر یہودیوں کا حملہ ہوا مسلمان یہودیوں کا ساتھ دیں گے۔ اگر دونوں کے درمیان کوئی تنازع، کوئی لڑائی جھگڑا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہ سب کو منظور ہوگا۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ جب سارے حالات ٹھیک ہو گئے نا، پھر مکہ والوں کی نظروں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چبھنے لگے، کھٹکنے لگے کہ یہ مسلمان دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ اس کے بعد حضرت غزوہ بدر ہوا، وہ انشاءاللہ کل کی گفتگو کے اندر بیان کریں گے۔ اللہ جلال ہمارے دلوں کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جیسی محبت وہ پیدا کر دے، ویسا بھائی چارہ قائم کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔